موٹر وے پر چڑھنے سے پہلے لاہور میں ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر ہوا چیک کرنے کا وہ لگی ہوئی مشین، ہر موٹر وہاں سے ہوا چیک کرواتی، کم زیادہ تو نہیں، کم زیادہ تو نہیں، اگر کم زیادہ ہوگی تو الٹ جانے کا خطرہ ہے۔ ایک میں 2600، ایک میں 2500، ایک میں 2800، ایک میں 2700، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ آدھا پاؤنڈ کی کمی بیشی میں خطرہ ہے کہ گاڑی الٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو چھوڑنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں کہ جہنم میں جا گریں گے، سارے طریقوں سے بغاوت ہو گئی۔ پھر اس کی وفا دیکھو، ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا ظلم و ستم دیکھو، ان کی ظلم و ستم بھری داستان دیکھو۔ کون سا دھرتی کا چپا ہے جہاں اس امت کی بے گور و کفن لاشیں نہ پڑی ہوں؟ کون سا ظلم کا ایسا وار ہے جو باطل نے ہم پہ نہ کیا ہو؟ انہی کی ٹائیاں پہنا کر بچوں کو اسکول بھیجنا۔ اور کون سا ایسا مقام ہے جس پر ہمارا نبی نہ رویا ہو اور نہ تڑپا ہو؟ اور کون سا دنیا کا ایسا فقیر ہے جو پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے دن گزارتا ہو؟ دیکھو تو صحیح، جس کے سامنے ساری دنیا باندھی بن کے آ گئی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سونا چاندی بن کے پہنچ جاؤں، یہ سارا اختیار ملنے کے بعد بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتا، ایک وقت کھائی ایک وقت نہیں کھائی، 3 دن کا فاقہ عام بات ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ جس کے لیے جنت دنیا میں اترنے کو تیار ہو، سونے چاندی کے گھر دنیا میں بننے کو تیار ہوں، اپنی امت کے غریبوں کی ہمدردی میں ساری ساری رات روتے کاٹ دی، ایک چادر میں کاٹ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فراوانی ہو گئی، صحابہ نے کہا اب تو عمر کو طریقہ بدلنا چاہیے، اتنی تنگی ٹھیک نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ان کو سمجھائے کون؟ ان کا بھیجو حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ کو، حضور کی بینیاں، ان کا احترام ضرور کریں گے۔ تو یہ دونوں مائیں آئیں حضرت عمر کی خدمت میں، کامر المومنین حضرت عائشہ نے بات چھیڑی، ایک روایت میں حضرت حفظہ نے چھیڑی، بہرحال دونوں نے بات کی کہ حضور کا زمانہ تنگ دستی کا تھا، ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی تنگ دستی کا تھا، اب تو اللہ نے فراوانی دے دی، ملک فتح ہو گئے، زمانہ قدموں میں آ گیا، اب تو آپ کچھ اچھے کپڑے پہنیں، کچھ نرم روٹی کھائیں، کوئی خدمت کے لیے نوکر رکھ لیں، بادشاہ وفد آتے ہیں ملنے کے لیے، کوئی اچھا لباس پہنا کریں۔ یہ بات شروع کی، حضرت عمر کا رنگ بدل رہا۔ جب انہوں نے بات ختم کی تو کہنے لگے تو میں کس نے یہ سبق پڑھا کے بھیجا میرے پاس؟ وہ کہنے لگی پہلے آپ جواب تو دیں۔ کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں مار مار کے ان کے چہرے کالے کر دوں۔ پھر حضرت حفظہ کی طرف متوجہ جو بیٹی بھی تھی بیوی بھی تھی، کہا حفظہ تو بول، تو گھر والی ہے، کیا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو یہ یاد ہے نا، 1 وقت کھایا تو شام کو چھوڑ دیا، شام کو کھایا تو صبح چھوڑ دیا۔ کہا جی مجھے یاد ہے۔ کہا تیرے گھر میں حضور کا سب سے بہترین کھانا کیا تھا؟ ان چھنے جو کی روٹی جو سرکے کے ساتھ کھائی، کبھی کبھی گھی نہیں ہوتا تھا، وہ گھی کے کنستر کے نیچے جو میل کچیل بھی جمع ہوتا تھا وہ تو نکال کے اوپر روٹی کو چوپڑ دیتی تھی تو آپ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے کہ آج تو بڑی مزیدار روٹی ہے۔ یہ جو کی روٹی بھی 1 وقت کھائی، دوسرے وقت نہیں کھائی، یاد ہے؟ کہ جی۔ کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی کا رنگ بدل گیا تھا، انہوں نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا؟ ہاں جی یاد ہے۔ کہ تجھے یاد ہے تیرے گھر میں حضور کا بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ جسے تو رات کو دورہ کرتی تھی، دن میں سیدھا کرتی تھی، ایک رات تو نے دورے کی بجائے چوڑا کر دیا، ایک تہ اور لگا دی، تو صبح حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے۔ تو کہا یہ نرم کیسے ہو گیا؟ کہ میں نے ایک تہ اور لگا دی تھی تو حضور نے فرمایا تھا اسے ویسے ہی بچھا دو، اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے روکے رکھا۔ کہ تمہیں یاد ہے کہ بلال آتے تھے حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تشریف لائیں، تو وہ فرماتے تھے بلال میں نے کپڑے دھو کے لٹکائے ہیں،
ابھی سوکھے نہیں، دوسرا جوڑا کوئی نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھا سکوں۔ نماز میں دیر ہو جاتی تھی کہ کپڑے نہیں ہوتے تھے پہن کو پڑھانے کے لیے، تو وہی خشک ہوتے تھے، آپ پہنتے تھے، پھر آ کے آپ پڑھاتے تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے 2 چادریں ہدیہ کو بھیجنے کو کہا تھا، ایک بھیجی، دوسری میں دیر ہو گئی، تو حضور کے پاس اس دن اور کپڑا تھا ہی نہیں پہننے کو، ایک چادر باندھ کے نماز پڑھائی، گلے میں گانٹھ لگا کر چادر کی جا کر نماز پڑھائی۔ یہ سب تمہیں یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ اچھا جاؤ انہیں بتا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے کہ 3 مسافر تھے، 3 ساتھی تھے جن کی ایک منزل تھی، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، اگر انہی قدموں پہ قدم رکھتا ہوا چلے گا تو پہنچ جائے گا، اور اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو منزل سے پھٹک جائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنی جان کو اسی طرح مشقت میں رکھوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ حالانکہ بخشی بخشا ہے جن کو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بخشے بخشا ہے۔ آپ نے کہا میں نے جنت میں گھر دیکھا، میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ ایسے لوگ اور اس مشقت میں زندگی گزاری، نماز میں خنجر لگا، موت نظر آنے لگی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے ملا دیا نا، دنیا میں بھی ملا دیا، آخرت میں ملا دیا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ حضرت اماں عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملے تو پھر مجھے وہاں لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ عبداللہ بن عمر آئے حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے، تو آگے بیٹھی اپنے گھر میں رو رہی تھی، تو انہیں عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگے، فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی، اپنے باپ اور خامند کے ساتھ میں بھی سو جاؤں گا، لیکن اگر عمر کا مطالبہ ہے تو وہ اس جگہ کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ جو قوم اپنا ماضی بھول جائے انہیں مستقبل کی راہیں کیسے سوچیں گے؟ تو بیٹے واپس آئے گا، ابا جان خوشخبری ہو، مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہ ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میرا جنازہ پڑھ چکو پھر جا کے دروازے پر رکھ دینا، ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا، اجازت ملے تو لے جانا، نہیں تو واپس کے لے جانا۔ تو جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے کہ میرا سر زمین پہ رکھ، انہوں نے زمین پہ رکھ دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا زید دار ارقم میں، زید ابن ارقم کے گھر میں، اور سارے صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی تو جبریل بھی اتر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام لانے کی؟ کہا، تو جبریل نے کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے عمر کے اسلام لانے پر۔ اور یہ وہ شخص ہے میدان عرفات میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس وقت میرے سارے ساتھیوں پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پر خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ تو کہنے کہ بیٹا مجھے زمین پہ رکھ دے، تو انہوں نے سر گود سے نکال کے زمین پہ رکھ دیا، تو اپنے گال ایسے مٹی میں رکھ دیا ایسے، اور ایسے ایسے اپنے گالوں کو مٹی میں ایسے ایسے مارنے لگے اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے رب نے تجھے تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا، اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو گیا۔ جس کی معافی کے پروانے آج سے 10 سال پہلے مل چکے تھے، وہ موت پر یوں ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو اٹھایا گیا اور پھر آ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، انہیں دروازے پر دستک دی، پھر سے باپ کی وصیت کے مطابق، تو کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، عمر تشریف لے آئیں، مرحبا۔ اپنی چادر کو اٹھایا اور پردہ کر کے باہر نکل گئے۔ تو صحابہ اندر داخل ہوئے، صدیق اکبر کے ساتھ قبر کھو دی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی
انہو بھی ساتھ تھے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے. اور ہم یوں ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ایک ہاتھ سے ابوبکر کو پکڑا تھا, ایک ہاتھ سے عمر کو پکڑا تھا, تو آپ نے اس طرح دونوں کے ہاتھ ہلائے, یوں ہلائے اور کہا کذا نحشر یوم القیامہ, ایسے قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں. ہاں جن کو اتنے بڑے مقام ملے وہ تو روتے ہوئے چلے گئے. ہماری کوئی بات سیدھی نہیں اور بغاوت ہے, بغاوت. صرف ہم نافرمان نہیں ہیں, ہم باغی ہیں, باغی. اور پھر ایسے غافل جیسے موت ہمارے لیے نہیں, جیسے قیامت کا ڈنکا ہمارے لیے نہیں, جیسے جہنم اور جنت کا نظام کوئی نہ ہو, جیسے کوئی اوپر دیکھنے والا کوئی نہ ہو, جیسے موت کوئی نہ ہو, جیسے رب سو چکا ہو یا غافل ہو چکا ہو. کلا کلا, نہیں ہرگز نہیں. انہا لظا نزاعۃ للشوا, آگ آج بھی ہے اور اللہ آج بھی ہے. ہم غافل ہو گئے, اللہ غافل نہیں ہوا. اس غفلت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ امت وجود میں آئی ہے. ہمارے مردوں کا بھی یہ کام ہے, ہماری عورتوں کا بھی یہ کام ہے. اس کام نے امت کو بے چین کر کے گھروں سے نکالا. ان کے مرد بھی نکلے, ان کی عورتیں بھی نکلیں, ان کے بچے بھی نکلے, ان کے بوڑھے بھی نکلے, ان کے جوان بھی نکلے, مالدار بھی نکلے, فقیر بھی نکلے.